بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر 7 سمندر کا پانی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی۔ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ جب تم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا، آمین۔ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر 7 سمندر کا پانی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو